انتشار ہو رہا ہے آج کل دعوت تبلیغ کے عنوان سے، اس کے بارے میں کوئی بات؟ ایک سوال تو ایک صاحب نے یہ بھی کیا ہے کہ بھائی یہ غیبت ہے کہ نہیں اگر کسی کے شذوذ پر تبصرہ کیا جائے تو یہ تو واضح ہے کہ کوئی آدمی شذوذ کا اختیار کرے، کوئی آدمی دینی امور میں شذوذ اختیار کرے، دینی امور میں احداث اور ابتداء کا راستہ اختیار کرے، حالانکہ وہ کسی دینی جماعت کا دینی ذمہ دار ہے، نہیں دینی جماعت کا انتظامی ذمہ دار نہیں، دینی جماعت کا دینی ذمہ دار، دینی جماعت کا انتظامی ذمہ دار مثلا تشکیل کے کمرہ میں کسی کو مہمانداری کے لیے دے دیا، کوئی انتظامی کام کسی کے سفر کر دیا، وہ الگ چیز ہوتی ہے، کہ دینی جماعت کا دینی ذمہ دار جو آپسی کا بیان، ہدایات کا بیان، تعلیم اور دینی امور میں راہبری کریں گے، دینی امور میں رہنمائی کریں گے، اس دینی جماعت کے اصول، بنگلہ میں کہا جاتا ہے نیتی نردھارک، اصول تیار کرنے والے، تو ایسا دینی جماعت کا دینی ذمہ دار وہ شذوذ اختیار کرے اہل سنت والجماعت سے، اور اس پر سارے لوگ خاموش رہے، اگر بات کرو گے تو انتشار ہو جائے گا، اسے سب خاموش رہو، سبحان اللہ العظیم۔ شریعت میں اس طرح کی خاموشی کی اجازت نہیں ہے، اور یہاں شذوذ کو شذوذ کہنا، منکر کو منکر کہنا علماء کرام پر فرض ہے، اگر وہ یہ فریضہ اصول اور آداب کی رعایت کر کے کرتے ہیں تو اس کا نام غیبت دینا یہ بھی تحریف ہے، یہ نصیحہ ہے، غیبت نہیں ہے۔ ایک ہے النصیحہ، ایک ہے الغیبہ، غیبت الگ چیز ہے، نصیحت الگ چیز ہے۔ النصیحۃ للہ ولرسولہ ولکتابہ وللمؤمنین میں یہ بات شامل ہے کہ کوئی آدمی دین کے عنوان سے منکر بات کرے، کوئی آدمی دین کے عنوان سے شذوذ اختیار کرے تو اس شذوذ کا شذوذ ہونا، اس منکر کا منکر ہونا بیان کر دے دلائل کے ساتھ، یہ نصیحت کا حصہ ہے۔ تو پورے عالم میں جہاں تک مجھے معلوم ہے اہل حق علماء کرام یہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ بھائی یہ نظام الدین کے ممبر سے، محراب سے، یا آج کل نظام الدین میں جو ذمہ داری ادا کر رہے ہیں اس کام کا، وہ اجتماعات میں، مختلف جگہوں میں، عام اجتماعات یا جوڑوں میں جو بیانات کر رہے ہیں، ان کی گفتار اور ان کے کردار میں کیا کیا شذوذ ہے، کیا کیا منکرات ہے، یہ ایک سوال ہے، اہم سوال، علمی سوال ہے۔ اس پر علماء کو دلائل کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ بات کرنا ضروری ہے، کوئی اشتعال انگیز بات نہ کرے، خلاف دلیل بات نہ کرے، الزام تراشی نہ کرے، دلائل کی روشنی میں سنجیدگی کے ساتھ اس پر بحث کرنا اہل علم کا فریضہ ہے، یہ ضروری ہے۔ اس میں افراد بھی نہ چاہیے، تفرید بھی نہ چاہیے۔ بھائی کہو گے، تم بھی کرو گے تو انتشار ہو جائے گا، اس لیے خاموش رہو۔ اگر سب خاموش رہے تو حق اور باطل کا خلط لازم آئے گا، تخلیط ہو جائے گی، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور وہ الفت، وہ اتفاق مطلوب ہی نہیں شریعت میں جس میں حق اور باطل کا امتیاز ختم ہو جاتا ہے۔ شریعت میں وہ الفت، وہ اتحاد مطلوب ہی نہیں ہے جس میں حق اور باطل کا امتیاز ختم ہو جاتا ہے۔ حق اور باطل کا امتیاز ضروری ہے، منکر اور معروف کا ایک ہو جانا، مخلوط ہو جانا، یہ شریعت میں ہرگز جائز نہیں۔ طیب اور خبیث دونوں میں تمیز ضروری ہے، تمیز کرنا ضروری ہے۔ تو اسی مناسبت سے علماء کرام بات کر رہے ہیں۔ تو حضرت مولانا سعد صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعاہ وہداہ اللہ تعالی الی الطریق المستقیم، ان کا جو شذوذ اور جو فکری بے راہ روی، ان چیزوں میں خطرناک چیزیں تو بہت ہیں خطرناک چیزیں۔ ایک ہے غیبی باتیں بنانا، بدعتیوں کے لیے راستہ کھولنا، غیبی باتیں کر کے، یہ ایک خطرناک فتنہ ہے، مصیبت ہے ان کے ہاں۔
ایک ہے احداث، نئے نئے اصول بنا رہے ہیں، نئے نئے مسائل گھڑا جا رہا ہے، بعض وہ گھڑتے ہیں، بعض ان کے لیے گھڑا جاتا ہے، دوسرے لوگ گھڑتے ہیں اور ان کی طرف سے کوئی نکیر نہیں پائی جاتی۔ اب آدمی نئے احکام بنائے یا نئے اصول بنائے، ہر صورت میں ان کو دلائل میں ضرور تعریف کرنا پڑے گا، اور وہی تعریفات چل رہی ہیں۔ اور جو آدمی کوئی شاذ رائے اختیار کرے گا، شاذ کی تائید میں وہ صحیح بات، صحیح دلیل کہاں ملے گی ان کو؟ تو اب شاذ کی تائید کرنے کے لیے جو لوگ بھی اٹھے، خوب ہو سید ابو الاعلیٰ مودودی پر علماء کرام کا جو اعتراضات تھے، تو ان اعتراضات کو دفع کرنے کے لیے سید ابو الاعلیٰ مودودی کے ہم نوا لوگوں نے، حامیوں نے جو طریقہ اختیار کیا تھا، وہی طریقہ آج کل اختیار کیا جا رہا ہے مولانا سعد صاحب کی غلط باتوں کی تعویل کرنے کے لیے۔ شاذ کی تائید شاذ سے، منکر کی تائید منکر سے، شاذ کی تائید زلات سے، یہ سلسلہ چل پڑا ہے۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے۔ یہ اگر بات یہ ہوتی نا کہ وہ تبلیغ میں سابق تینوں اکابر کے زمانے میں جو ترتیب تھی، انہوں نے ترتیب میں کوئی فرق لانا چاہا، وہ بات الگ ہے۔ ترتیب ایک چیز ہے، اصول الگ چیز ہے۔ ترتیب میں فرق مشورہ سے ہو سکتا ہے، مشورہ سے، یہ نہیں کہ زور زبردستی، خود اپنی رائے سے، ایسا نہیں۔ ترتیب میں فرق مشورہ سے فرق ہو سکتا ہے، کیونکہ ترتیب قابل تغیر ہے۔ ترتیب کا معنی کیا ہے پتہ ہے؟ عشاء کا وقت ہو، ظہر کا وقت مثلا زوال سے لے کر عصر تک لمبا وقت ہے، لیکن ہماری اس مسجد میں نماز 1 بجے ہوگی یا پونے 1 بجے، 1 بجے ہوگی یا 1:15 بجے، مشورہ کر لو، مشورہ کر کے طے کر لو بھائی اس موسم میں 1:15 بجے، فلاں موسم میں 1 بجے، یا فلاں موسم میں 1:30 بجے، لیکن خود اکیلا کرے گا، مسلم کو پتہ ہی نہیں، وقت بدل دیا، جائزہ ہی مشورہ کر کے طے کرے گا، ترتیب بدل دو، چاہے دوسرے بہت سارے مسائل میں 1:30 ہے، ہو 1:30، ہمارے یہاں 1:15 بجے ہوگا، کوئی حرج نہیں، مشورہ کر کے اگر 1:15 طے ہوگا ٹھیک ہے، اس کا نام ہے ترتیب میں فرق۔ یہ مشورہ سے مختلف ہو سکتا ہے، پہلے ایک طریقہ تھا، اب دوسرا طریقہ ہو سکتا ہے مشورے سے۔ مشورہ کی قائد کہوں، مشورہ کی قائد بہت وجوہ سے مشورہ کی قائد ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ جس ترتیب میں فائدہ نظر آ رہا ہے اس ترتیب کو خواہ بدل دینا، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے، یہ شریعت کو پسند نہیں۔ اگرچہ وہ ترتیب بھی مباح ہے، یہ ترتیب بھی مباح ہے، لیکن وہ بھائی اس ترتیب وہ مجرب ترتیب ہے، اس میں برکت نظر آ رہی ہے، فائدہ نظر آ رہا ہے، اسے کیوں بدل دو گے خواہ؟ تو مشورہ سے اگر ہو تو ہاں واقعتاً اب منشا فائدہ بدلنے میں نظر آ رہا ہے، کیونکہ حالات اور ظروف کے لحاظ سے وہ ترتیب اس وقت مناسب تھی، اب دوسری ترتیب مناسب ہے۔ مشورہ سے حالات سامنے آئیں گے، پھر ترتیب یعنی نفسانی خواہشات کی بنیاد پر یا سوچے سمجھے بغیر یوں ہی نہیں ہوگا، کوئی صالح ترتیب ہوگی، اسی لیے مشورہ کی قائد ہے۔ مشورہ سے بدل سکتا ہے، یہ قابل تغیر ہے، لیکن اصول منہج وہ کیسے بدل دے؟ مولانا سعد صاحب نے صرف ترتیب پر ہاتھ نہیں رکھی، صرف ترتیب پر نہیں، وہ اصول بدلنے لگے۔ ارے بھائی اصول کیوں بدل رہے ہو؟ کس بنیاد پر اصول بدل رہے ہو؟ نئے نئے اصول بگڑ رہے ہیں۔ اب یہ اصول ایسے اصول بنا رہے ہیں جو قواعد شریعت، مزاج شریعت کے خلاف اصول بنا رہے ہیں۔ مثلا ایک قاعدہ کیا بنایا، ابھی قریبی 2-2.5 مہینہ، یہ پتہ نہیں کتنے پہلے برطانیہ میں ایک قاعدہ یہ بنایا، ایک ہے انتظام، ایک ہے کام۔ مشورہ ہوتا ہے انتظام میں، کام تو سیرت کا تابع ہے، اور کام والے کام کا تابع ہے۔ یہ قاعدہ نیا ہے، یہ قاعدہ پرانا نہیں، یہ قاعدہ نیا ہے، محدث قاعدہ ہے۔ یہ قاعدہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد میں شامل ہے۔ یہ قاعدہ، اس قاعدے کا دونوں حصہ، اس قاعدے کا 2 حصے ہیں نا، دونوں حصے قابل اعتراض ہیں۔ پہلا انہوں نے کیا کہا، پہلے ایک ہے انتظام، ایک ہے کام۔ مشورہ ہوتا ہے انتظام میں، کام تو سیرت کا تابع ہے، یعنی کام میں کوئی مشورہ نہیں۔
اس مجلس میں کسی اور مجلس میں انہوں نے کہا کام تو منسوس ہے، کام سے مراد اعمال دعوت، کام سے مراد کیا ہے؟ اعمال دعوت. تو اعمال دعوت اس میں مشورہ نہیں، یہ سیرت کا تابع ہے. مشورہ ہوتا ہے انتظامی امور میں، حالانکہ شرعی امور میں دعوت، اعمال دعوت میں مشورہ یہ بھی شریعت کا حکم ہے. آپ سیرت کا کہہ رہے ہیں، سیرت کا تابع ہے، تو سیرت ہی کا تو یہ فیصلہ ہے کہ اعمال دعوت میں مشورہ ہوتا ہے، شرعی امور میں مشورہ ہوتا ہے. حدیث کی کتابوں میں کتنے مسائل ہیں، خلفاء راشدین نے جمع کیا بدری صحابیوں کو، فلاں حضرات آ جائے، فلاں حضرات آ جائے، سب سے مشورہ کیا حضرت عمر نے دینی امور میں، دینی مسائل میں. تو اعمال دعوت، اعمال جہاد، دینی مسائل میں مشورہ یہ خلفاء راشدین کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں، تابعین کے دور میں ہوتا رہا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فقہ کی تدوین کی، اس میں مجلس شورا تھی. یہ کہہ رہا ہے کہ انتظامی امور میں مشورہ ہے، دینی امور میں، شرعی امور میں، اعمال دعوت میں کوئی مشورہ نہیں. یہ نیا مسئلہ گڑا گیا، نیا قاعدہ گڑا گیا، بلا دلیل گڑا نہیں کیا. صرف یہ بات نہیں بلا دلیل ہے، مخالف دلیل ہے. اچھا یہ تو گڑا. آگے کیا کہا کہ کام تو سیرت کا تابع ہے. بے شک ضرور اعمال دعوت تو سیرت کا تابع ہے، 100 مرتبہ، 100% سیرت کا تابع ہے، اور کام والے کام کے تابع ہے. لیکن آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ تو اس کو مشورہ کے مقابلے میں رہا ہے. سیرت کا تابع ہے اس کا معنی یہ ہے کہ سیرت کا تابع ہونے کا معنی یہ ہے کہ مشورہ نہیں ہے. جب یہ سیرت کا تابع ہے تو اس میں تو مشورہ اور زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اعمال دعوت کا حل، دعوت سے متعلق جو نوازل حوادث آتے رہیں گے ان کا حل تب سیرت سے لیں گے. اعمال دعوت کے اصول، ضوابط، آداب سیرت سے لیں گے. تو سیرت سے جب لیں گے، سیرت سے یہ حل جو لیں گے کون لے گا؟ آپ تو اس دور کا بتا رہے ہیں، آپ کا عملہ کو بتا رہے ہیں. یہ بات طلبہ، آج کے طلبہ علماء کو کہہ رہے ہیں، آج کے عملہ کو آپ کہہ رہے ہیں. یہ مجتہدین ہیں بھائی. حدیث فقہ تو عمل بالحدیث کے لیے ہے. تو حدیث سے فقہ حاصل کرنے کے لیے ایسی ہر آدمی کتب حدیث کھول کر حدیث سے فقہ لے لے گا، حدیث سے مسائل استنباط کر لے گا. تو فقہ حدیث کے تابع ہے. صحیح ہے یا غلط؟ فقہ حدیث کا تابع ہے، سنہ کا تابع ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس میں کوئی مشورہ نہیں، کوئی بھی آدمی لے لے گا. تو اسی طرح اعمال دعوت سیرت کا تابع ہے. یہ بات 100% درست ہے. لیکن سیرت کا تابع ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس میں مشورہ نہیں ہے. اس میں ایک دو آدمی جو سمجھ لے گا وہ پیش کر دے گا امت پر، اس پر عمل کرنا واجب. وہ کہا ہے انہوں نے، ان کے تتمہ کلام میں یہ بات ہے. ایک دو آدمی جو فیصلہ کر دے گا کو اس کو ماننا پڑے گا. ارے ایک دو آدمی کہاں سے آیا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ ایک دو آدمی کی ضرورت کیوں پڑی؟ سیرت سے کوئی بھی کچھ لے لے. آج کوئی سیرت کی کتاب سے کتاب الجہاد کا کیا ابواب اٹھا لے اور کہہ دے کہ بھائی نظام الدین کے ممبر سے جہاد کا اعلان ہو جانا چاہیے مندروں کے خلاف. تو آپ کیا کہہ کر روکیں گے اسے؟ آپ تو یہی کہیں گے نا کہ بھائی دیکھو اس کے یہ ان احکام کی تطبیق کے شرائط ہیں، اصول ہیں، آداب ہیں، ان کی رعایت کرنا ضروری ہے، یہ شرائط ہے. تو کہاں سے کہو گے؟ وہ تو فقہاء کرام سے لو گے. تو اعمال دعوت سیرت کے تابع جب ہیں تو سیرت، روایات سیرت سے اعمال دعوت کے مسائل حل کرنے کے لیے آپ کو دعات امت کی طرف رجوع کرنا، فقہاء امت کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ موجودہ جو فقہاء اور دعات ہیں ان سے مشورہ کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ ضرور ہے. کیوں؟ کیونکہ سیرت سے آپ اعمال دعوت لینا چاہیں گے تو آپ کو کم از کم 3 مراحل سے گزرنا پڑے گا. کم از کم 3 کام کرنا پڑے گا. ایک کام جمع روایات سیرت. کسی موضوع پر آپ سیرت کا اسوہ لینا چاہتے ہیں کہ بھائی سیرت کا فیصلہ، سیرت کا کیا حکم ہے اس بارے میں، تو اس سے متعلق سیرت کے روایات جمع کرنا پڑے گا نا. سیرت کی سب روایات حیات الصحابہ میں ہے، مولانا یوسف رحمۃ اللہ کے بیانات میں ہے. ساری روایات سیرت کے ہرگز نہیں. تو سیرت اور سیرت کی کتابیں کون سی ہیں؟ سیرت کے نام پر جو کتابیں ہیں صرف وہی ہیں سیرت کی کتابیں. ساری کتب حدیث سیرت کی نہیں ہے، ساری کتب حدیث سیرت کی. متقدمین کی جتنے تواریخ ہیں سب سیرت کی کتابیں ہیں. صدر اول کی تاریخ سب سیرت کی کتابیں ہیں، اور سیرت کے عنوان سے جو کتابیں ہیں وہ بھی سیرت کی کتابیں ہیں.
تو اب ایک موضوع پر سیرت میں کیا کیا مواد موجود ہیں وہ صرف حیات صحابہ پڑھنے سے، حیات صحابہ کی تعلیم کرنے سے معلوم ہو جائے گا کسی کو؟ سینکڑوں کتابوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ مشورہ کرو گے، یہ نہیں ہے کہ سب روایات ایک آدمی کو معلوم ہونا ضروری ہے، لیکن مشورہ کریں گے دوسروں سے معلوم ہو جائے گا، مراجعات کریں گے اہل فن کی طرف دوسروں سے معلوم ہو جائے گا. لیکن آپ تو اصول بنا رہے ہیں کہ کوئی مشورہ نہیں، سیرت سے ہم لے لیں گے. اور آپ سیرت سے آپ لے لیں گے، سیرت کا دائرہ کتنا بڑا ہے آپ کو پتہ ہے؟ سیرت کا دائرہ تو بہت وسیع ہے، پورے دائرہ میں آپ کی نظر ہے. وہ تو اہل فن کی طرف رجوع کریں گے، ان سے مشورہ کریں گے، پھر پتہ چلے گا. اور مشورہ کا راستہ تو آپ بند کر رہے ہیں، کہتے ہیں انتظام میں مشورہ ہے، ہمارے دعوت میں کوئی مشورہ نہیں. تو پہلا کام جمع روایات سیرت، جمع تعلیمات سیرت، وہ اہل فن کی طرف رجوع کیے بغیر، اہل علم سے مشورہ کیے بغیر ناقص رہے گا، غلط نتیجہ نکالے گا. سب روایات جمع ہو تو ایک نتیجہ نکلے گا. ایک موضوع پر 2-3 روایتیں لی، باقی چھوڑ دی، باقی کا پتہ ہی نہیں چلا، تو کچھ اور نتیجہ نکلے گا. ٹھیک ہے نا؟ دوسرا کام جو کرنا پڑے گا، جو روایات جمع ہوئی ان کا انتخاب صحیح، حسن، ضعیف جداً، منکر، متروح، واہی، موضوع. سیرت کی کتابوں میں ہر قسم کی روایت موجود ہے. حیات الصحابہ میں بھی منکر روایات ہیں، ضعیف جداً روایتیں بکثرت ہیں. حضرت نے شروع میں نہیں کہا کہ میں نے اس میں صحت کی شرط کی ہے. تو آپ اگر اصول لینا چاہتے ہیں، اعمال دعوت لینا چاہتے ہیں، اصول دعوت، آداب دعوت لینا چاہتے ہیں سیرت کی روایات سے، تو پہلے تو تحقیق کرنا پڑے گا یہ روایت صحیح ہے، حسن ہے، کیا ہے. اگر وہ روایت منکر ہو، متروح ہو، واہی ہو، موضوع ہو، تو اس سے نہیں لے سکیں گے آپ نتیجہ. جیسے کہا گیا تھا کہ بھائی زنات سے پہلے زنات جنت میں پہلے چلے جائیں گے ان لوگوں سے جو اجرت لیتے ہیں تعلیم قرآن پر. کہا گیا نا؟ کہاں سے کہا؟ یہ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے. ارے کہاں عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے؟ کہا حیات الصحابہ میں ایک روایت ہے. ارے کھولو پہلے حیات الصحابہ میں کنز العمال سے نقل کی، کنز العمال میں الجامع لآداب الراوی والسامع خطیب بغدادی سے نقل کی. تو اس میں سند دیکھو، متن دیکھو، اس میں لفظ ہے دنات. زنات نہیں، کیا ہے؟ دنات. اچھا، کسی اور کتاب میں دکھایا گیا مطبوع نسخہ میں ہے زنات، مستقبری کی فضائل قرآن میں. حالانکہ اس کا مخطوطہ اگر غور سے پڑھا جائے تو دیکھا جاتا ہے وہاں بھی دنات ہی ہے. خیر، یہ تو ہے لفظ کی بات. لیکن سند میں معلّہ ابن ہلال ہے. کون؟ معلّہ ابن ہلال متہم راوی ہے، کذاب راوی ہے. تو اس کذاب راوی کا موجود ہوتے ہوئے اس کو عمر رضی اللہ عنہ کی طرف نسبت کرنا جائز ہے؟ ہرگز جائز نہیں. تو یہ ہے منکر روایت، موضوع روایت. اس کو آپ صحیح سمجھ کر بیان کر رہے ہیں علانیہ اجتماعات میں. اب تو سیرت سنا رہے ہیں لوگوں کو، حالانکہ یہ سیرت کا حصہ نہیں ہے، یہ موضوع ہے، متہم راوی کی روایت ہے، یہ سیرت کا حصہ نہیں ہے. تو اگر روایات کی تمیز نہ ہوگی، روایات کی تمیز نہ ہوگی تو آدمی سیرت کے نام پر کذابین کی باتوں کو سنا دے گا، کذابین کی باتوں سے دعوت کے اصول و آداب اور احکام نکالتے رہیں گے اور کہتے رہیں گے کہ بھائی ہم تو کام کو سیرت کے نہج پر لانا چاہتے ہیں. سیرت کے کام پر لانا چاہتے ہو تو پہلے روایات سیرت کی تمیز ہو، اصول جرح و تعدیل، اصول تصحیح تضعیف کی بنیاد پر. اور آپ جو جب صاحب فن نہیں، اگر آپ صاحب فن بھی ہوتے تو آپ کی اکیلی رائے پوری امت کے لیے حجت نہیں ہوتی. جب صاحب فن نہیں ہے تو ضرور مشورہ کرنا پڑے گا، اہل فن کی طرف مراجعات کرنا پڑے گا. اور آپ تو بند ہی رہے ہیں، مشورہ نہیں ہے، مشورہ نہیں ہے، مشورہ ہوتا ہے انتظام میں. تو روایات سیرت کی تصحیح، اس میں تمیز صحیح ضعیف کی منکر کی کون کرے گا؟ آپ اکیلے کریں گے. تو تیسرا کام جو کرنا پڑے گا کہ بھائی اس روایت صحیح ہے، قابل احتجاج ہے، قابل استدلال ہے، صحیح ہو یا حسن ہو یا ضعیف بشرائط ہو، جو بھی ہو، جس سے آداب لینا چاہیے آداب لے گا، جس سے احکام لینے کے لیے جس معیار کا ہو اس معیار کی ہو، ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس روایت میں ہے کیا؟ فقہ، ما فقہ هذه الرواية، ما الذي يستنبط من هذه الرواية في هذه الحادثة. ہمارے نازلہ اور حادثہ میں یہ روایت کیا روشنی ڈالتی ہے؟ اس کی روشنی میں یہاں کیا مسئلہ استنباط ہوتا ہے؟ یہ تو فقہ السیرہ کا مسئلہ ہے.
تو فقہ الحدیث کے لیے دیتے فقہا کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. فقہ السیرہ کے لیے فقہا کی طرف, دعات امت فقہائے امت کی طرف, صلحائے امت کی طرف رجوع نہیں کرنا پڑے گا, عابدین امت سے مشورہ نہیں کرنا پڑے گا. تو آپ اگر کہیں گے کہ انتظام میں صرف مشورہ ہوتا ہے, کام یعنی اعمال دعوت میں کوئی مشورہ نہیں, تو اعمال دعوت سیرت کا تابع ہے, تو سیرت سے اعمال دعوت کو لینے کے لیے ہی تو کم از کم 3 مرحلہ سے گزرنا پڑے گا. اور یہ 3 مراحل ایسے ہیں جس میں اہل فن کی طرف مراجعات, اہل فن سے مشورہ, دوسرے حضرات سے مشورہ یہ ضروری ہے. اس کے بغیر اگر اکیلا آدمی کرے تو اکیلا اگر وہ نااہل ہو پھر تو ایسی ہی خسارہ اور خطرہ ہے, اور اگر وہ اہل بھی ہو تو اس کے ایک اپنی ذاتی رائے ہوگی. اجتہاد, ذاتی اجتہاد. ذاتی اجتہاد کو سیرت کا نام براہ راست سیرت کا نام دے دو گے. فہم فلان فی السیرہ ایک چیز, اور اسوۃ السیرہ دو بات ہے. امام طحاوی, جساس وغیرہ نے بار بار اس پر بحث کیا ہے کہ بھائی ایک ہے حدیث, اس حدیث کی سمجھ جو آپ نے اس حدیث سے سمجھی ہے, ایک ہے یہ, اور ایک ہے براہ راست نص حدیث. دونوں میں فرق کرو. نص بالکل اگر نص ہو وہ تو ایک چیز ہے, وہ تو عین رسول اللہ, اور ایک ہے حدیث کی, حدیث قابل تفسیر ہے, قابل تعویل ہے, اس میں ایک سے زائد معنی کا احتمال ہے, ایک سے زائد استنباط ہو سکتا ہے. آپ نے ایک استنباط کو اختیار کیا, آپ نے ایک معنی کو اختیار کیا, تو یہ آپ کا اجتہاد ہے. وہ اجتہاد حدیث پر مبنی ہے لیکن عین حدیث نہیں, عین سیرت نہیں. جو آدمی سیرت کی کسی روایت پر مبنی اپنے اجتہاد کو عین سیرت قرار دیتا ہے وہ غلو کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ غلو کرتا ہے. یہ بھی ایک بدعت ہے. اجتہاد مبنی بر سیرت, اس کا نام اجتہاد دینا چاہے. اجتہاد مبنی بر سیرت, یہ نہیں عین سیرت, یہ نہیں کہ عین سیرت. تو اب اگر آپ مشورہ نہ کریں گے اور کہیں گے کہ سیرت کا تابع ہے, اس کا معنی ہے کہ سیرت کا جمع روایت کا کام بھی اپنا, جتنا آپ کو معلوم ہے اتنا, انتخاب بھی جتنا آپ کو معلوم ہے اتنا, اور فہم بھی جو آپ کی فہم ہو. تو یہ جو غلط ہے وہ بھی سیرت کی طرف منسوب ہے, اور جو ذاتی اجتہاد ہے وہ بھی عین سیرت کا نام لے لیا گیا. یہ کیا انصاف ہے؟ ہر چیز کی مرتبہ مراتب درست ہونا چاہیے. تو یہ اب ظاہراً کہہ رہے سیرت کا تابع ہے, لیکن اگر وہ اہل فن کی طرف رجوع نہ کرے اور مشورہ, قابل مشورہ چیزوں میں مشورہ نہ کرے, ان چیزوں کو مشورہ سے خارج کر کے صرف اپنے پر منحصر کر دے, تو اس کا حاصل کیا نتیجہ دڑائے گا, نتیجہ کیا قائم ہوگا, یہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ بھائی مشورہ ہوتا ہے انتظام میں, اعمال دعوت اس میں کوئی مشورہ نہیں, وہ سیرت کا تابع ہے, یعنی ساتھ کا تابع ہے. سیرت کا تابع ہے یعنی کیا ہے؟ ساتھ کا تابع ہے. ساتھ کے اجتہاد, ساتھ کے فہم, ساتھ کے انتخاب, ساتھ کے معلومات اس کا تابع ہے, نام ہے سیرت کا تابع ہے. انصاف سے سنیے میری بات, ممکن ہے آپ کو پسند نہ ہو, انصاف سے غور کیجیے. اگر اعمال دعوت اور امور شرعیہ میں مشورے کی ضرورت نہیں ہے تو اس میں ساتھ کی کیوں ضرورت ہوتی ہے؟ آپ کہتے ہیں ان چیزوں میں مشورے کی ضرورت نہیں ہے, تو ان چیزوں میں مولانا ساتھ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اگر ان چیزوں میں مولانا ساتھ کی ضرورت پڑتی ہے تو ان چیزوں میں مشورے کی بھی ضرورت پڑے گی. مولانا ساتھ اگر مشورے سے طریقے کے مطابق ان چیزوں میں رہنمائی اور راہبری کریں گے پھر ہی وہ قابل اطاعت ہوں گے. اجتہاد کی اہلیت کے بغیر وہ اجتہاد کرنا شروع کریں گے, سیرت کام کو سیرت پر لانے کے نام سے احداث کرتے رہیں گے, احداث فی الدین کرتے رہیں گے, اصول بدلتے رہیں گے, منہج بدلتے رہیں گے, فکری بے راہ روی کا شکار ہوں گے, اور ہم کہیں گے کہ حضرت کام کو سیرت پر لا رہے ہیں. یہ جہالت ہے, یہ ہرگز جائز نہیں ہے. یہ احداث فی الدین ہے, یہ بالکل جائز نہیں. تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت مولانا سعد صاحب کو فکری بے راہ روی سے محفوظ. یہ میرا لفظ نہیں ہے فکری بے راہ روی, آپ کو معلوم ہے دارالعلوم دیوبند کی جو آخری تحریر ہے اس میں یہ لفظ ہے فکری بے راہ روی. اس کا شکار ہو گئے مولانا سعد صاحب. وہ فکری بے راہ روی سے لوٹ آئیں گے, واپس آئیں گے, پھر ہی ان پر اطمینان ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں اس فکری بے راہ روی سے کیا کرے, واپس لائے. ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اور جو لوگ ان کے اطاعت کے نام سے, آپ کے یہاں کیا اصطلاح پتہ نہیں, ہمارے یہاں تو اصطلاح بنا دیا اطاعت. ہاں, جب تک اکابر ثلاثہ تھے صحیح نہج پر, اس وقت تک یہ اصطلاح نہیں تھی.
اس وقت یہ اصطلاح نہیں تھی. اب جب غلط راستے پر جانے لگے تو اب اطاعت کی اصطلاح آ گئی. یعنی جب اطاعت کے اصول موجود تھے, معیار موجود تھا ایسا اطاعت کا, اس وقت تو یہ عرف, یہ اطاعت کی باتیں تھی, لیکن یہ کہ یہ عرف نہیں مانا تھا, نام نہیں آیا سامنے. اب جب اطاعت کا معیار ختم ہو گیا, انما الطاعۃ بالمعروف, یہ نہیں کہ غیر مجتہد اجتہاد شروع کر دے, یہ نہیں کہ فکری براہ روی کی بنیاد پر باتیں ایک کے بعد دیگر نئی نئی باتیں, نیا نیا شوشہ چھوڑتا جائے آدمی اور سب خاموش رہے. کیوں خاموش ہو؟ کیوں اطاعت واجب ہے. کفر بوا سے پہلے خروج جائز نہیں یار, کفر بوا سے پہلے خروج جائز نہیں. خروج تو امیر المومنین کے خلاف ہوتا ہے, یہ نہیں کہ کسی تحریک کے امیر المومنین کے خلاف ہوتا ہے خروج. کسی تحریک کا امیر کے بارے میں خروج کا مسئلہ, خروج علی ائمۃ الجور کا مسئلہ کیوں کہاں سے تعریف کر کے لے آئے؟ امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین کے خلاف خروج کا مسئلہ وہ لے آئے یہاں دینی جماعت کے دینی ذمہ دار کے بارے میں. کفر بوا سے پہلے خروج جائز نہیں, وہ تو خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کی بات ہے. دینی جماعت کے دینی ذمہ دار کے یہاں تو اہل سنت سے باہر کچھ بھی کہے وہاں روکنا ضروری ہے, کیونکہ وہ امیر المومنین, ان کا کام تو یہ نہیں, دینی راہبری ان کا پہلا کام نہیں رہا. الخلافہ علی منہاج النبوہ ختم ہو جانے کے بعد عمرا کا اصل کام دینی راہبری نہیں, کہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ دینی راہبری کے لائق نہیں ہے. دینی راہبری لوگ لیتے ہیں ائمہ سے, علماء سے, صلحاء سے لیتے ہیں دینی راہبری, اور وہ انتظامی سکب الانہار, راستے بناؤ, سڑک بناؤ, یہ کرو, کیا آج کل جو بنایا جاتا ہے نئے نئے وہ پل بناؤ, یہ کام. کسی پر ظلم ہو رہا ہے اسے بچاؤ ظلم سے, یہ کام کرو. تو اس لیے کہتے ہیں بھائی یہ کام جو وہ کر رہا ہے اس کے خلاف خروج نہ کرو, اور دینی باتیں اس میں تم ان کی اطاعت نہ کرو. انما الطاعۃ فی المعروف, معروف میں اطاعت, باقی چیزیں وہ تو مقتدا سے لو, علماء مقتدا ہے, صلحاء مقتدا ہے, ان سے لو. وہ کوئی خلاف شریعت بات کریں گے اس میں اطاعت نہیں ہے, باقی ان کے خلاف خروج نہ کرو, کیونکہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے. نظم و ضبط انتظام کا فائدہ, لوگوں کو ظلم سے بچانا اور دیگر انتظامی کاموں کا فائدہ ان سے ہو رہا ہے, اس لیے ان کی طرف خروج نہ کرو جب تک وہ کفر بوا کا انتظام نہ کرے. وہ ہے مسئلہ امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین کا مسئلہ. اس کو لے آئے دینی تحریک کے دینی ذمہ دار کے بارے میں. یہ تعریف ہے. کفر بوا کے خلاف خروج جائز نہیں, لیکن جن کے خلاف کفر بوا کے بغیر خروج جائز نہیں ہے ان کی بھی تو اطاعت جائز نہیں ہے, غیر معروف میں ہے جائز نہیں ہے. بالکل امیر المومنین خلیفۃ المسلمین غیر معروف میں اطاعت جائز نہیں ہے, انما الطاعۃ فی المعروف. تو اب تو یہ ہے ان کی اطاعت مطلق ہے, اور خود کفر بوا کے بغیر خروج جائز نہیں ہے. کیا کیا نئے نئے مسائل بنا رہے ہیں. آپ یہ سمجھ لیں, دینی تحریک کے دینی ذمہ دار, یہ امیر المومنین والا احکام اس میں نافذ کرنا درست نہیں ہے. اور کفر بوا کی بات وہاں ہے, یہاں نہیں ہے. یہاں اگر کفر بوا تک انتظار کرتا رہے تو وہ تو دین کو ختم ہی کر دیا ہے. کفر بوا سے پہلے تک جتنی گمراہیاں اور جتنی دلالات ہیں بیان کرتے رہیں گے, ایک ایک اجتماع میں ایک ایک باتیں آتی رہیں گی, سب خاموش. کفر بوا تو نہیں ہوا اب تک, خاموش رہو سب. تو اس سے زیادہ دین کی بگاڑ اور تبدیل اور تحریف کا کچھ ہوگا اور کوئی صورت ہو سکتی ہے, خطرناک صورت. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. میں نے پہلے ہی کہا اشتعال انگیز باتوں سے پرہیز کریں, ایک, اور الساکت عن الحق, ایسا نہ بنے. حق کہیں لیکن حق طریقے سے کہیں. زبان درازی, سب شتم, استہزاء, تمسخر, تنابز بالالقاب, ان چیزوں سے ہم بچیں, بہتان تراشی سے بچیں. لیکن حق بات کو حق طریقے سے, صحیح طریقے سے کہنا اور منوانا, یہ ہمارا کام نہیں. کہنا, سنجیدگی کے ساتھ کہہ دینا اور خود حق پر جمے رہنا, یہ ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. اور ان جو حضرات شذوذ اختیار کیے ہوئے ہیں ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست پر آنے کی توفیق عطا فرمائے, ان سب کو فکری بیراویری سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. آج کل یہ بہت چلتا ہے, یہ جو روایت ہے